اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن اور یقیناً تم میں سے بعض وہ ہیں لَيُبَطِّئَنَّ جو ضرور بالضرور جہاد سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ مراد منافقین۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد میں جانے کا حکم دیا اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس آیت میں منافقین کا ذکر ہے کہ جو بظاہر تو اپنے مسلمانوں میں ہی میں سے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، مومن ظاہر کیا، لیکن جب ایسے مواقع آتے تھے تو پیچھے رہ جاتے تھے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ اور یقیناً تم میں سے بعض وہ لوگ بھی ہوں گے جو جہاد سے پیچھے رہ جانے والے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، یعنی شکست ہو جائے، جس جنگ میں تم گئے ہو اس جنگ میں تمہیں شکست ہو جائے، قَالَ تو یہ لوگ کہتے ہیں قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اللہ کا مجھ پر کرم ہوا، اللہ کا مجھ پر انعام ہوا کہ اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا، یعنی بڑا کرم ہوا کہ میں اس جنگ میں نہیں گیا ورنہ میں بھی مارا جاتا۔ تو یہ ان کی حالت ہے، حالانکہ اس جنگ میں مارا جانا یہ تو بڑی فضیلت اور شہادت کا رتبہ ہے، لیکن جب ایسی شکست آتی ہے تو وہ خوش ہو کر کہتے تھے کہ اللہ کا انعام ہوا، کرم ہوا کہ میں وہاں حاضر نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل پہنچے، یعنی تمہیں فتح نصیب ہو، لَيَقُولَنَّ تو وہ کہتے ہیں كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بے تعلق ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یا لیتنی ہائے کاش میں کنت معہم میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما تو میں بڑی کامیابی حاصل کر لے۔ یعنی مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو کافی افسوس ملتے ہیں اور ایسے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں گویا کہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے، اگر واقعی وہ مسلمان ہوتے تو ایک تو وہ جنگ میں چلے جاتے، جنگ میں نہیں گئے تو مسلمانوں کی فتح پر وہ خوشی مناتے کہ چلے ہمارے بھائی فتح یاب ہو گئے، اس پر وہ خوش ہو جاتے۔ لیکن مسلمانوں کی فتح کے وقت وہ ایسے کافی افسوس مل رہے ہوتے ہیں جیسا کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہو، اور وہ کافی افسوس ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش میں بھی اس جنگ میں ہوتا ان مسلمانوں کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما تو بڑی کامیابی مجھے حاصل ہو جاتی، یعنی بڑا مال غنیمت اور مال و دولت میرے ہاتھ آ جاتا۔ یہ ان کی حالت ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کی ملحوظ نظر صرف دنیا ہے، انہوں نے اسلام کا اظہار بھی دنیا کی غرض سے کیا، اور ان کا مطمح نظر دنیا ہی ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وہی شخص جا سکتا ہے جس کی نظر صرف اللہ کے انعام اور ثواب پر ہو۔
اور کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام کی طرف سے ملنے والے انعام اور ثواب کے لیے ہی اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے۔ تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ فوز عظیم انہیں ملے تو اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر لیں، اور ان احکامات میں سے حکم جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وہ نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعام سے نوازیں گے اور کامیابی سے نوازیں گے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرے الذین، وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیاوی زندگی کو اختیار کیا ہے آخرت کے بدلے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ دنیا پر نظر چھوڑ دیں، آخرت پر نظر ہو، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے یہ قتال کے لیے جا کر اللہ کے راستے میں، کہ جب وہ اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں اور منافقت کو ختم کر لیں۔ اگر ان کے دل میں اگر وہ مخلص مومن نہیں ہوں گے اور صرف دنیاوی مفاد ہی ان کے مطمع نظر ہوگا اور ملحوظ نظر ہوگا تو پھر ان کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرنا ناممکن ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، قتال فی سبیل اللہ کرتا ہے جو محض اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو اور اس کی کوئی اور نیت اور غرض ہو ہی نہ، اور انہی اصول اور ضوابط اور قوانین کے تحت کیا جائے جو شریعت مطہرہ نے متعین اور مقرر کی ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے، اور اگر نیت ٹھیک ہے لیکن ان اصول اور قوانین کے تحت وہ نہیں کر رہا جو شریعت نے متعین کیے ہیں، تب بھی وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں۔ تو وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو قتال فی سبیل اللہ کرتا ہے فَيُقْتَلْ، اور وہ قتل کر دیا جاتا ہے یعنی شہید ہو جاتا ہے اسی قتال میں، او یغلب، یا غالب آ جاتا ہے، تو دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے، عظیم اجر عطا کریں گے، شہادت کی صورت میں بھی اور غازی بننے کی صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں اسے اجر عظیم سے نوازیں گے، اور وہ اجر عظیم ظاہر ہے کہ آخرت کا اجر ہی ہے۔ دنیا مال غنیمت وغیرہ یہ تو ویسے بھی عارضی ہی ہے، اور صرف اس عارضی مال کے لیے یا عارضی عزت کے لیے کوئی بھی شخص اپنے جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اپنی جان کی قربانی نہیں دے سکتا، دے بھی دیتا ہے تو اس کی یہ قربانی رائگاں ہے۔ لیکن جو قتال فی سبیل اللہ ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے ہوتا ہے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ اصول اور قوانین کے تحت ہوتا ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اب یہ اجر عظیم ذات فرما رہے ہیں تو ان کی شان کے مطابق ہی عظیم اجر ہوگا، وہ وہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق۔